السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان سیغم۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے مختصر سی گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری بات آپ سب کو، سننے والوں کو پسند آئے گی اور آپ خوشی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، کیونکہ بات ہی میں نے ایسی کرنی ہے جو سب کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو پسند آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ناظرین کرام، اللہ ذوالجلال کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہماری طرف آخری زماں پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم کو ہمارا نبی معلم بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں سے سب سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن تمام انبیاء سے اللہ ذوالجلال نے آقا علیہ السلام کو مقام، مرتبہ، شان زیادہ عطا فرمایا۔ اور میں اگر یوں کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام ہیں ایک طرف ہوں، اور اکیلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوں، تمام مل کر آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، نیچے ہیں۔ یعنی جتنے انبیاء ہیں سب کے مراتب، مقام، ان کی فضیلت اور ان کے حسنات، نیکی اکٹھی کی جائیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہے، جو نیکی ہے، جو مقام ہے، جو شرف ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس سے کم ہے۔ یعنی سب جمع ہو کر پھر کم ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ سب سے پہلے بیت اللہ سے سفر شروع کیا، بیت المقدس گئے، اور وہاں پر جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی ارواح کو جمع کیا گیا اور ان کو 2 رکعت جو ہے نفل نماز وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھائی، آپ نے امامت کروائی، اور سب انبیاء آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ ذوالجلال نے یہاں یہ ثابت کیا کہ جتنے انبیاء ہیں ان کا امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے نا، دیکھا آگے، فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ انبیاء ہیں 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے۔ فرمایا ان کی امامت کون کروائے گا؟ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے آگے کر دیا، فرمایا آپ ان کے امام ہیں۔ اور وہاں سے پھر سفر زمین سے پھر آسمان کا شروع ہوا۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، 6واں آسمان، 7واں آسمان۔ 7واں آسمان سے اوپر ایک حد ہے، وہاں تک جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ گئے۔ اس سے آگے جو فاصلہ ہے نا، 7واں آسمان سے اوپر، جبریل امین نے فرمایا بس میں یہاں تک جا سکتا ہوں، اس کے آگے آپ جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول آگے اللہ ذوالجلال سے ہم کلام ہوئے، پردے تھے درمیان میں۔ معراج میں اللہ ذوالجلال سے ہم کلام ہوئے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال کو دیکھا نہیں۔ کس نے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو سامعین کرام، میں بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال کی ذات اوپر ہے اور نیچے محمد کریم ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ یہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اور جتنے انبیاء ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہیں اور آپ اوپر ہیں۔ آپ کے اوپر ہے اللہ ذوالجلال کی ذات۔ اللہ ذوالجلال خالق ہے،
ساری کائنات کے مالک ہیں، بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اور سب کی مشکلات کو یعنی آسانی پیدا کرنے والے ہیں، مشکلات سے نکالنے والے ہیں، سب کو رزق دینے والے ہیں، ساری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، سب نبیوں کو پیدا کرنے والے ہیں، سب نبیوں کو شریعتیں دینے والے ہیں۔ اوپر ہے اللہ ذوالجلال کی ذات، وسع کرسیہ السماوات والارض، الرحمن علی العرش استوى، عرش معلیٰ پر اللہ ذوالجلال تشریف فرما ہے۔ اس کی کیفیت اللہ کو پتہ، وہ اللہ ذوالجلال کی کیفیت ہے، کس طرح اپنی مسند میں تشریف فرما ہے، کرسی پر تشریف فرما ہے، عرش کے اوپر ہے۔ اس کی کیفیت اللہ ذوالجلال ہی جانتے ہیں۔ جتنا ہمیں اللہ نے قرآن میں بتا دیا، اللہ کے رسول نے وضاحت کی، اور بس اتنا ہی ہم نے بیان کرنا ہے۔ اوپر اللہ کی ذات ہے، نیچے محمد کریم ہے، یعنی اللہ ذوالجلال نے ثابت یہ کیا کہ میری جتنی بھی مخلوق کے ہیں، سب سے زیادہ جو اشرف ہیں وہ جن و انس ہیں، اور پھر جن و انس میں سے سب سے زیادہ جس کو فضیلت دی ہے اللہ ذوالجلال نے، وہ انبیاء کے امام ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنے انبیاء ہیں وہ سب محمد کریم کے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی سب انبیاء سے زیادہ مقام اللہ ذوالجلال نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو ایک قرآن دیا، قرآن نازل کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق الیوم اکملت لکم دینکم، آخری جو آیت وہاں تک۔ سارا قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مکمل ہوتا ہے، آخر میں ہے سورۃ الناس، سورہ الناس ہے، اور سورۃ الناس کی جو آخری سین ہے من الجنۃ والناس تک، یہ سارا قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہے، اور اس کی وضاحت، تفسیر جس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ بھی اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد کریم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، کوئی بھی بات کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے۔ تو ناظرین کرام، جس طرح ہم قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر قرآن کی ایک سورت، ایک آیت کا انکار کر دے، اس نے سارے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے میں قرآن کو مانتا ہوں، اس پر عمل کروں گا، لیکن حدیث کو میں نہیں مانتا، وہ منکر قرآن بھی ہے، منکر حدیث بھی ہے۔ یہ قرآن بھی اسی محمد کریم پر نازل ہوا ہے، اور حدیث بھی اسی پر ہی نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، میرا پیغمبر جو بولتا ہے وہ شریعت ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بولتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو یہ کہیں کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، بس میں قرآن کو ہی مانتا ہوں، جو کتاب اللہ میں آ گیا بس ٹھیک ہے، میرے بھائیوں خطا اور غلطی میں نہ رہنا۔ جس طرح قرآن مجید کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ قرآن میں نماز ہے، اور نماز کا سارا طریقہ جو ہے وہ حدیث میں ہے، وہ رسول اللہ نے جو رہنمائی کی ہے وہی حدیث ہے۔ سارا دین جتنا ہے قرآن میں ہے، اور اس کی ساری وضاحت حدیث میں ہے۔ زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن میں ہے، نصاب سارا، باقی مکمل نظام وہ حدیث میں ہے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ قرآن پر بھی عمل کرے گا اور حدیث پر بھی عمل کرے گا۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں اور حدیث کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نظام کو مکمل نہیں مانا۔ جب آپ قرآن کو بھی مانیں گے اور اس کے پیغمبر کی حدیث کو بھی مانیں گے، پھر آپ مکمل مسلمان ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن میں جو ہے اور جو رسول اللہ نے فرما دیا، یہی ہمارا دین ہے، اس پر چلنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ جو جان بوجھ پر رسول اللہ کی ایک حدیث کا انکار کر دے تو اس نے سارے دین کا انکار کر دیا ہے۔ کوئی بھی مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہوا ہے، وہ قرآن، سارے مکمل قرآن کو وہ مانے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کی جو آپ کی حدیثیں ہیں، آپ کے فرمان ہیں، اس کو مانے گا۔ کسی ایک کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔
ایک ہوتا ہے انسان کی خطا، ایک ہوتی ہے نافرمانی، ایک ہوتا ہے انسان کی یعنی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے، ایک یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس کا انکار کر دینا۔ انکار کرنے والا جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ البتہ ایسے لوگ ہیں جن سے کمی کوتاہی ہو جاتی اعمال میں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ مختصر گزارشات تھیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ کی رحمت اور مہربانی سے اسلام آباد کے اندر ایک ایسا ادارہ بنانے لگا ہوں جس کا نام میں نے رکھنا ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس میں بہت بڑی جامع مسجد خاتم النبیین میں نے تعمیر کرنی ہے۔ اس کی جگہ کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے پاکستان سے، عرب ممالک سے اور یورپ سے مجھے دیکھنے والے ضرور میرے ساتھ شامل ہو، اور ایسے لوگ جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اور دین کو غالب کرنے کے لیے قرآن کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یعنی دعوت اور تبلیغ کے میدان میں خود بھی آنا چاہتے ہیں اور اپنے مال کو بھی لگانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو لگانا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اسلام آباد میں اللہ کا گھر بنائیں گے، ادارہ بنائیں گے، اور پھر ہمیں جو بھی نظر آئے گا وہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو ہم اس کی اصلاح کریں گے، اور ایسے لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں گے، لیکن کس انداز سے؟ جیسے رسول اللہ نے دیا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کو دعوت دینی ہے، دین ان کے سامنے رکھ دینا ہے، ان کو مجبور نہیں کرنا، قبول انہوں نے اپنی خوشی سے کرنا ہے۔ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو جو بھائی میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں، جو بہنیں بیٹیاں اپنے والدین کے لیے، اپنے یعنی فوت شدگان کے لیے مسجد بنانا چاہتے ہیں، ادارہ بنانا چاہتے ہیں، کچھ صدقہ جاریہ کے طور پر کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم جو مل کر کریں گے، ہمارے جو ہمیں وہ جنت میں جا کر ہمیں پتہ چلے گا وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ میرے واٹس ایپ پر نمبر کریں، میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور اپنا تعارف کروائیں۔ انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔